قرآن مجید میں 5 جگہ اللہ کے حق کے بعد فوراً والدین کا حق ہے. وَقَضَىٰ رَبُّكَ أَلَّا تَعْبُدُوا إِلَّا إِيَّاهُ وَبِالْوَالِدَيْنِ إِحْسَانًا. تیرے رب نے فیصلہ کر دیا ہے کہ اس کے سوا کسی کی بندگی نہیں کرو گے اور والدین کے ساتھ نیک سلوک کرو گے. اللہ کے حکم کے بعد، اللہ کے حق کے بعد والدین کا حق ہے. سورہ لقمان میں انشکر لی ولوالدیک، شکر ادا کرو میرا بھی اور اپنے والدین کا بھی. اور سورہ بنی اسرائیل میں تو کیا تفصیل آئی ہے. اما یبلغن عندک الکبر احدہما او کلاہما فلا تقل لهما اف ولا تنہرهما وقل لهما قولا کریما واخفض لهما جناح الذل من الرحمۃ وقل رب ارحمهما كما ربیانی صغیرا. اگر تمہارے والدین میں سے ایک یا دونوں تمہارے پاس بڑھاپے کی عمر کو پہنچ ہی جائیں، انہیں کبھی اف تک نہ کہنا، دل نہ توڑنا ان کا، چھاتی چوڑی کر کے بات نہ کرنا، ان سے کندھے جھکا کر بات کرنا، ادب سے گفتگو کرنا. قل لهما قولا کریما واخفض لهما جناح الذل من الرحمہ، اپنے کندھوں کو جھکا کر رکھنا. اور پھر کہنا، اللہ سے دعا کرنا، رب ارحمہما کما ربیانی صغیرا، پروردگار میرے ان والدین پر رحم فرمائیو جیسے کہ انہوں نے مجھے پالا تھا جبکہ میں چھوٹا سا تھا. تو خاندان کے نظام کو مستحکم کرنے کے لیے 3 ڈائمنشنز ہیں. جیسے ایک کمرہ ہے، چوڑائی ہے، لمبائی ہے، اونچائی ہے. پہلے تو شوہر اور بیوی کے درمیان بانڈ آف لو. اب یہ شوہر اور بیوی پیرنٹس بن گئے ہیں، والدین بن گئے، اولاد آ گئی. سیکنڈ ڈائمنشن ایڈ ہو گئی، ادب، عزت. اور بہن بھائی ہے، اخوت، جس کو کہ وہ کہہ رہا ہے جی ویلز بھی، فریٹرنٹی. خاندان کا ادارہ مستحکم. یہاں ایک نکتہ اور بیان کر دوں. لیگل لیول پر بیوی کے حقوق کم ہیں، شوہر کے زیادہ ہیں. الرجال قوامون علی النساء، سیدھی سیدھی بات ہے اور ہمیں ڈٹ کر کہنا چاہیے. یہ اس سے زیادہ معقول بات کوئی نہیں ہے. کسی ادارے کے 2 سربراہ برابر کے اختیارات والے نہیں ہو سکتے. لیکن اخلاقی طور پر جو ماں کا حصہ ہے، باپ کا حصہ اس سے 1/3 ہے. قرآن مجید میں آیا ہے نا، حملتہ امہ وہنا علی وہن وفصالہ فی عامین ان اشکر لی ولوالدیک. اسے اٹھائے رکھا اس کی ماں نے اپنے پیٹ میں، کمزوری پر کمزوری جھیل. کمزوری تو ہو رہی ہے، اس کا خون چوس رہا ہے اندر، جھونک جو ہے وہ چوس رہی ہے خون اس کا. اور سب ماؤں کو تو اتنی نرشمنٹ موجود نہیں ہوتی کہ آپ پریگننسی میں اس کے لیے ضروری نرشمنٹ فراہم کر دیں. وہنن علی وہن، کمزوری پر کمزوری جھیل کر بھی اپنے پیٹ میں اٹھائے رکھا. وفصالہ فی عامین، اور پھر دودھ چھڑانا ہوا 2 سالوں میں. وہ جھونک جو ہے وہ پھر اس کی چھاتیوں سے چمٹ گئی. لہذا اس کا حق 3 گنا زیادہ ہے باپ سے. ایک صحابی حضور سے پوچھتے ہیں، حضور میرے حسن سلوک کا اولین مستحق کون ہے؟ فرمایا تمہاری والدہ. پھر پوچھا ان کے بعد کون؟ پھر کہا تمہاری والدہ. پھر پوچھا ان کے بعد کون؟ پھر کہا تمہاری والدہ. پھر پوچھا ان کے بعد کون؟ تو کہا تمہارے والد. 3 درجے. اور یہ جو فرمایا الجنت تحت اقدام الامہات، جنت تو ماؤں کے قدموں تلے ہے، یہ باپ کے بارے میں تو نہیں فرمایا. یہ ہے ایکویشن، بیلنس. اسلام قسط کی بات کرتا ہے، انصاف کی بات نہیں کرتا. انصاف تو یہ کہ آدھی روٹی ادھر دے دو آدھی ادھر دے دو، انصاف ہے، یہ اچھی چیز ہے. یہ قسط یہ ہے کہ بوجھ اٹھانا ہے تو جو زیادہ قوی ہے اس کو زیادہ بوجھ دو اٹھائے، اور جو کمزور ہے اسے کم بوجھ دو. یہ قسط ہے. تو اسلام نے عورتوں پر ذمہ داریاں کم رکھی، ان کے اختیارات کم رکھے، لیکن اولاد پر حق
ماں کا 3 درجے فائق رکھنا.